جو شخص بھی امیر ہونا چاہتا ہے آج ہی یہ 4 الفاظ پڑھ کے دیکھے، 1 روپیہ مانگے نا تو رب کائنات لاکھوں نہیں کروڑوں عطا فرمائے گا۔ دیکھیں 4 سمتیں ہیں، مشرق ہے، مغرب ہے، شمال ہے، جنوب ہے، چاروں طرف سے، اور اسی طرح 4 تمہارے گھر کے کونے ہوتے ہیں، ہر کونا رزق کے ساتھ بھر جائے گا۔ اتنا طاقتور عمل آپ نے شاید اپنی زندگی میں کبھی نہ کیا ہو۔ دیکھیں جو لوگ دولت کے عمل کے متلاشی ہیں نا، اور رزق چاہتے ہیں اتنا آئے جیسے آسمان سے بارش آتی ہے، اور ان کا گھر رزق سے بھرا رہے، کبھی جیب پیسوں سے خالی نہ ہو، تو پھر وہ یہ عمل کر لیں۔ جو لوگ مقروض ہیں نا، خاص کر ان کے لیے یہ سب سے بڑا عمل ہے۔ یہ عمل کرنے کے بعد رزق اور دولت کے کسی بھی اور عمل کی آپ کو ضرورت اور حاجت پیش نہیں آئے گی۔ سب سے پہلا جو اس میں مبارک آپ کو بتانے لگا ہوں نا، یہ 4 منٹ کا عمل ہے، یہ 4 لفظ 4 منٹ کا عمل ہے۔ اس کی برکت اور طاقت اتنی ہے کہ 4 منٹ کا عمل کرنے کے 4 منٹ بعد آپ کی تمام مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ ہر غم، ہر مشکل، ہر فکر، ہر دکھ، ہر پریشانی، ہر بیماری، ہر غم سے آپ کو نجات مل جاتی ہے۔ یہ اتنا کمال کا عمل ہے، آپ کا گھر مال و دولت سے بھر دے گا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی قدرت والی ہے، وہ جس کو چاہتا ہے چند لمحوں کے اندر مالا مال فرما دیتا ہے، کیونکہ یہ ساری کائنات کے خزانے اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اب یہ عمل کرنے کے لیے آپ نے چند ایک باتیں اپنے ذہن میں بٹھا لینی ہے کہ اس عمل کو آپ پورے دن میں فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء 24 گھنٹوں میں جب چاہیں، جس وقت چاہیں، ایک دن میں یہ ایک بار کرنا ہے۔ یہ عمل صرف ایک بار کرنا ہے۔ آپ نے پورا دن آپ کے پاس موجود ہے، جس وقت آپ کے پاس، اس میں دن کی بھی قید نہیں ہے کہ آپ اتوار کو کریں یا پیر کو کریں یا جمعرات کو کریں، جب چاہیں، جب پیسوں کی ضرورت پڑ جائے، جب رزق میں کمی محسوس کریں، اسی وقت اس عمل کو کر لیں۔ اس عمل کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دشمنوں پر بھی فتح کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے، ہر سختی ختم ہو جاتی ہے، ہر آفت اور ہر مصیبت اللہ کے فضل سے دور کر دی جاتی ہے۔ اس لیے اس کی نظر عنایت سے زندگی بدل جاتی ہے، تنگی راحت میں بدل جاتی ہے، اور ہر قسم کی تکلیف دینے والی چیز کو میرا رب دور فرما دیتا ہے۔ اس لیے کہ سب سے پہلا جو کام آپ نے کرنا ہے وہ باوضو ہو جانا ہے۔ یہ دن رات میں جب چاہیں آپ عمل کریں، صرف ایک دن کر کے دیکھیں، 4 دن اگر مسلسل یہ عمل آپ 4 الفاظ کا کر لیتے ہیں تو پھر چاروں طرف سے ایسے ایسے خزانے آپ کو ملیں گے جس کا آپ نے کبھی زندگی میں تصور نہیں کیا۔ ہر آپ کا رشتہ دار آپ پر رشک کرے گا کہ کاش ہمیں بھی یہ ایسی چیز بتا دی جائے جس نے تجھے دیکھتے ہی دیکھتے مالا مال کر دیا ہے، کیونکہ اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اس کے عمل کے ذریعے لوگ اس بندے کی مدد کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور ایسے ایسے لوگوں سے جہاں اس کو امید ہی نہیں تھی، ایسے لوگوں سے بھی اللہ اس کی مدد کروا دیتا ہے۔ اس لیے ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ ہیں جنہوں نے یہ بات کہی، فرماتے ہیں کہ جس شخص نے یہ جان لیا اور یقین کے ساتھ اس کو پڑھ لیا، دیکھنے میں یہ عمل مختصر اور سادہ سا ہے، لیکن کہتے ہیں کہ اگر اس کی طاقت کا کسی کو پتہ چل جائے تو بندہ ساری عمر بیٹھ کر اسی عمل کو پڑھتا رہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ رزق اور رحمت کے دروازے کھولنے والا ہے، اسباب پیدا کرنے والا ہے، تمام چیزوں کو درست کرنے والا ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی میں دل نہ لگائیں، اور اللہ ہی کی ذات ہے، میرے رب کی ہی ذات ہے کہ جو بندوں کے تمام کاموں میں آسانی پیدا فرماتا ہے، جو بھوکھوں کو رزق دیتا ہے۔ اس لیے آپ نے سب سے پہلے اپنا مقصد، جتنی دولت کی ضرورت ہے، جتنی حاجت ہے، جو چیز چاہیے، بے گھر ہے تو گھر مانگ لیں، آپ کے پاس گاڑی نہیں، بنگلہ نہیں، رہنے کے لیے سامان نہیں ہے، رب کائنات سے جو کچھ مانگیں گے تمہیں ملتا چلا جائے گا، پہلے اس مقصد کی نیت کر لینی ہے۔ دیکھیں جب اس کی بارگاہ سے مانگنا ہے کہ جس نے ساری کائنات بنائی ہے، تو پھر آپ تھوڑا نہ مانگے، بہت زیادہ مانگے۔
آج تو ایسی بارگاہ ہے کہ اگر آپ ایک مانگیں گے تو وہ لاکھوں نہیں کروڑوں عطا فرما دے گا۔ اس لیے آپ نے اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں یہ درود پاک پڑھ لیں، یا کوئی اور درود پاک آپ کو یاد ہے تو وہ پڑھیں، لیکن تعداد آپ نے 11 بار رکھنی ہے۔ درود پاک ابراہیم ہی پڑھیں تو یہ سب سے زیادہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ اس درود پاک کی زیادہ فضیلت ہے، اور اس درود پاک کا عمل کبھی خطا نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اکثر لوگ اس درود پاک کو پڑھتے ہوئے سستی کرتے ہیں کہ یہ بڑا درود پاک ہے، حالانکہ اتنا بڑا بھی نہیں ہے۔ عمل کریں گے، آپ کو بالکل مختصر اور سادہ سا عمل بتا رہا ہوں۔ جیسے میں نے کہا ہے، یہ اللہ کے 4 نام جب آپ پڑھیں گے تو چاروں سمتوں سے آپ کے لیے رزق آنا شروع ہو جائے گا۔ تو اب آپ نے اول آخر درود پاک پڑھا۔ درود پاک پڑھنے کے بعد، کیونکہ دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود پاک پڑھنے والا شخص اللہ کی رحمت میں چلا جاتا ہے، اللہ کے فضل میں چلا جاتا ہے، اللہ کا کرم اس بندے کے اوپر برستا ہے۔ اس لیے دوستو، درود پاک کی فضیلت اور درود پاک کے ساتھ واقعات بڑے جڑے ہوئے ہیں۔ درود پاک پڑھنے سے حضور کی محبت دل میں بیٹھ جاتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسی محبت اس کے دل میں بیٹھتی ہے کہ اس کے دل میں سکون اور راحت آ جاتی ہے۔ اب جیسے ہی آپ درود پاک پڑھیں گے، اب جب عمل شروع کر لیا تو عمل شروع کرنے کے بعد آپ نے کسی کے ساتھ کسی قسم کا کوئی کلام نہیں کرنا، کوئی گفتگو نہیں کرنی۔ عمل میں دوسری چیز جو ہے وہ تعداد کا پورا کرنا ہے۔ ان چاروں الفاظ میں آپ نے تعداد کو پورا رکھنا ہے، اس میں کمی پیشی نہیں کرنی۔ دیکھیں، جو حضور سے جتنی زیادہ محبت کرتا ہے نا، قیامت کے دن اتنا ہی زیادہ حضور کے قریب ہوگا۔ المرء مع من احب، یعنی آدمی جس سے محبت کرے گا اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو اس لیے من یطیع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اسی طرح اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو مانو، اور جن پر اللہ نے فضل کیا، انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہید ہیں، نیک لوگ ہیں، کیا یہ اچھے ساتھی ہیں؟ تو ہمیں چاہیے ہم اپنے اعمال اور اپنی چیزوں کو ان کے ساتھ وابستہ کریں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کریں، اللہ کی اطاعت کریں، ان کی فرما برداری میں آ جائیں۔ پھر دیکھیں کیسے آقا کی توجہ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا کیسے کرم برستا ہے۔ عمل کرنا ہے تو اپنے رب پر یقین رکھنا ہے، درود پاک پڑھنا ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ کا تصور رکھنا ہے کہ حضور میرا یہ درود سن رہے ہیں اور مجھ پر اپنی نگاہ شفقت بھی فرما رہے ہیں۔ تو اس تصور کے ساتھ آپ نے عمل کا آغاز کرنا ہے۔ دیکھیں، اس کے پڑھنے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت دل میں بیٹھ جائے گی۔ اب درود پاک کے بعد آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ، جیسے آپ کو عمل کا آغاز میں نے بتایا، یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھنی ہیں۔ اب آپ نے یہ پہلا اسم مبارک، جس کا مطلب یہ اے کھولنے والے، اللہ تمہارے لیے ساری راہیں کھول دے گا، یا فتاح یا فتاح، جب یہ پڑھیں گے تصور رکھیں گے میرے معاملات کے اندر، میرے کاروبار کے اندر، میری زندگی کے اندر، میرے مسائل کے اندر جتنی رکاوٹیں ہیں، رب کائنات اپنے فضل سے، اپنے نام کی برکت سے وہ ساری رکاوٹیں کھول رہا ہے۔ اور بس یہ تصور جب کر لیں گے تو ساری رکاوٹیں تمہاری کھل جائیں گی، کوئی رکاوٹ باقی نہیں بچے گی۔ کہتے ہیں اگر پہاڑوں جیسی بھی رکاوٹیں ہوں، اگر پہاڑ بھی تمہاری زندگی میں آگے آ کر رکاوٹ بن رہے ہیں، اتنی بڑی بڑی رکاوٹیں ہیں، تو وہ ساری کی ساری ریزہ ریزہ ہو جائیں گی جب آپ یہ اسم مبارک پڑھیں گے۔ اب یہ کتنا کلمہ وزنی کلمہ ہے، اور یہ کتنا کمال کا اسم مبارک ہے کہ جس کے پڑھتے ہی تمہاری رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی، جس کے پڑھتے ہی راہیں کھل جائیں گی، جس کے پڑھتے ہی تمہاری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ تو دوستو، یہ سب اب آپ اندازہ کیجئے گا نا کہ اس کی ترتیب کتنی عالی شان ہے، کتنی مبارک ہے اس کی ترتیب، اور اس کی ترتیب کے مطابق جو شخص پڑھے گا، دیکھیے گا پھر کیسے کیسے اس کے لیے معاملات بنتے ہیں، کیسے کیسے راہیں کھلتی چلی جاتی ہیں۔ اب جب یہ اسم مبارک آپ نے پڑھا ہے تو تصورات اور جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں وہ آپ نے لازمی رکھنی۔ اس میں جن لڑکیوں یا لڑکوں کی شادیوں میں رکاوٹ ہے، یا ان کے گھر بنا رہے تھے اس میں رکاوٹ آ گئی، یا کوئی اور کام کر رہے تھے اس میں رکاوٹ آ گئی، یا کہیں امتحان دیا تھا، کہیں پر پرمیشن کروانا چاہ رہے تھے اس میں رکاوٹ آ گئی، اس میں جو بھی رکاوٹ ہے تمہاری، آپ نے اس کا تصور رکھنا ہے۔ یہ جو چیزیں بتا رہا ہوں اس پر عمل کرنا انتہائی ضروری ہے۔
اگر تو کامیابی چاہتے ہیں پھر اس کے مطابق کریں۔ اسی طرح اگر کوئی شخص قید کے اندر ہے، اس میں بار بار کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، کوئی مقدمے میں ناحق پھنس گیا ہے، اسی طرح کوئی طالب علم یہ چاہتا ہے اسے ہر امتحان میں کامیابی ہو، ایسے ہی کوئی مفکر یا انجینئر یہ خواہش کرتا ہے کہ اسے نئی نئی ایجاد یا خواہش کے ہو کہ زندگی کے ہر شعبے میں فتح اور نصرت حاصل رہے، اس کو چاہیے وہ پڑھے۔ جس کام کو ہاتھ لگائے گا یقین جانے اس کو فتح نصیب ہوگی۔ یہ اتنا مبارک عمل ہے۔ اب اس دیکھیں اللہ تعالیٰ کو کائنات کے ذرے ذرے کا علم ہے، اس پر ہر شخص کا ایمان ہے، ہر چیز کو جانتا ہے میرا رب، ازل تا ابد ہر چیز اس کے احاطہ علم میں ہے، ہر چھوٹی اور بڑی چیز کی ابتدا اور اس کی انتہا، یہ تمام چیزیں میرا رب جانتا ہے۔ اسی طرح آپ کے بچے ہیں وہ دین سے ہٹے ہوئے ہیں، دین سے پھرے ہوئے ہیں، آپ جب یہ پڑھیں گے اللہ تعالیٰ ان کو بھی راہ راستہ عطا فرمائے گا۔ اب اس کے بعد جو آپ نے دوسرا لفظ پڑھنا ہے نا وہ بڑا کمال کا ہے، اور جب اس کو کوئی بندہ پڑھتا ہے نا تو یہ کہتے ہیں امیر کرنے والا لفظ ہے، اور اس کا مطلب ہی ہے بہت زیادہ دینے والا۔ اب یہاں آپ نے تصور کرنا ہے کہ میرا رب مجھے بہت زیادہ عطا فرما رہا ہے، اتنی عطا کہ جس میں کوئی پھر رب کائنات کی یہ عطا ہے، اللہ کی یہ عطا ہے، کیونکہ یہ لفظ جو آپ کو بتا رہا ہوں یہ ہیبہ سے بنا ہے، جس کا مطلب ہے بغیر معاوضے کے عطا کرنا، ایسی عطا جس میں کوئی غرض ہی نہیں ہے، جسے چاہے عطا فرما دے، بغیر عوض کے دوسروں پر مال و دولت نشاور کر دے، اس طرح بے سوال عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ وہ اپنی مخلوق کو اس انداز میں دیتا ہے کہ اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں اللہ کے علاوہ اور کوئی ذات ایسی نہیں ہے جو بغیر مانگے، بغیر کسی غرض کے عطا کرتی جائے۔ اس لیے جو شخص اللہ تعالیٰ کو اس صفت سے پکارے گا نا اللہ تعالیٰ اس پر اپنی عطا کے خزانے کھول دے گا، جو چیز وہ مانگے گا مل جائے گی۔ اس کا تعلق رزق کی فراخی کے ساتھ ہے، زیادہ رزق کے ساتھ ہے، دولت کے ساتھ ہے، اور اسی طرح غربت اور تنگ دستی کا حل ہی اس کے اندر موجود ہے۔ اس کے علاوہ آپ جیسے بھی وہ شخص جو غربت کی چکی میں پس رہا ہے، تنگ دستی سے دوچار ہے، تنگی رزق سے پریشان حال ہے، آمدن بہت کم ہے، اخراجات بہت زیادہ ہیں، گھر کا چولہا بھی نہیں آج کل چل رہا، اور اس کے علاوہ گھر والے بھی اس کو اگر پڑھنا چاہیں تو وہ پڑھیں، سب کی قسمت بدل جائے گی، اور ذرائع آمدن میں یکدم اتنا اضافہ ہوگا کہ تھوڑے سے عرصے میں 2-4 دن میں ہی اللہ پاک اس کو غنی کر دے گا، اور جس مقصد کے لیے پڑھے گا اللہ پاک اس کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ اب دیکھیے یہ کتنا پیارا عمل ہے۔ اب اس کا مطلب جیسے میں نے آپ کو سمجھا دیا، اسی طرح اگر مال و دولت کی وجہ سے کسی کا مکان رک گیا ہے، کسی کی شادی رک گئی ہے، والدین پریشان ہیں، تو والدین اس عمل کو کریں، اور ایسی جگہوں سے اللہ تعالیٰ بیٹوں اور بیٹیوں کی رشتوں کے لیے اور ان کی شادی کے لیے پیسوں کا انتظام فرما دے گا کہ جہاں اس بندے کا گمان اور تصور بھی نہیں جاتا، کیونکہ یہ کشادگی رزق اور ادائیگی قرضہ کے لیے یہ بہترین عمل ہے۔ اور گھر والے تو جب اس کو پڑھیں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے اگلے ہی روز، بعض لوگوں نے تو یہ لکھا ہے اگلے ہی روز ان کے لیے انتظام ہو جاتا ہے قرضے کے پیسوں کی ادائیگی کا، اور ایسی جگہ سے مالی مدد فرمائے گا کہ وہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ وہ عمل ہے جو بندے کو ہمیشہ کے لیے دولت مند بنا دیتا ہے، یعنی اللہ کی بارگاہ سے اس کے لیے ہمیشہ کے لیے وظیفہ جاری ہو جاتا ہے، رزق جاری ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے جس نے اپنے رب کو راضی کر لیا نا اس نے سب کچھ پا لیا ہے۔ اگر کوئی شخص پڑھا لکھا آدمی اپنی قابلیت کے مطابق کوئی ملازمت چاہتا ہے لیکن اسے اصول ملازمت میں، اب جو پہلا اسم مبارک میں نے آپ کو بتایا تھا اس کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، 100 مرتبہ جو پہلا لفظ بتایا تھا نا اس کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، تصور وہی، خیال وہی، سارے معاملات وہی رکھنے ہیں، اور جب یہ پڑھنا ہے جس کا مطلب بہت زیادہ دینے والا، تو اس کے پڑھتے ہوئے آپ نے ان باتوں پہ عمل کرنا ہوگا، اور اس میں یہ تصورات رکھنے ہوں گے جو میں نے آپ کو کہا ہے، اس میں وہ ذہن میں تصور ہو اس کو پڑھتے ہوئے جو آپ کو چیز طلب ہے اس کا تصور ہو، یعنی جیسے میں نے آپ کو پورا سمجھایا ہے اس طرح ہو۔ اب یہ 2 لفظ میں نے آپ کو بتا دیے ہیں، اب تیسرے کی طرف بڑھتے ہیں، اور تیسرا کا تعلق ہی رزق کے ساتھ ہے۔ اب جب یہ آپ پڑھیں گے یہ اسم مبارک جو اس سے پہلے دوسرے نمبر پر آپ نے جو لفظ پڑھا تھا وہ ہے یا وہابو،
یا وہابو، اس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اب جو اس کے بعد بتانے لگا ہوں نا، اب یہ جو دوسرے نمبر پر پڑھا ہے اس کو آپ نے اس کی تعداد کے برابر یعنی 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب اس میں کمی پیشی نہ ہو، 4 سمتیں جیسے میں نے کہا ہے، 4 لفظ جیسے بتا رہا ہوں اس طرح آپ پڑھیں گے۔ منہ آپ کا قبلہ کی جانب ہی رہنا چاہیے، خانہ کعبہ کی طرف ہی منہ کر کے بیٹھنا ہے۔ یہ نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں یا جب بھی ٹائم ملے۔ اگر 4 دن آپ یہ عمل کرتے ہیں 4 لفظوں کا، تو آپ نے 4 دن ایک ہی وقت میں کرنا ہے، یعنی آج فجر کے بعد کیا تو کل بھی فجر کے بعد ہی کریں، پرسوں بھی اور ترسوں بھی، چاروں دن ہی پھر آپ اس کو اسی وقت میں کریں۔ اگر ظہر کے بعد شروع کیا ہے یا 12 بجے کے بعد یعنی کہ عصر کے ٹائم شروع کیا ہے، ظہر کے بعد یا عصر کے بعد یا مغرب جس رات کو شروع کیا ہے، تو پہلے دن جس وقت آپ نے عمل کیا ہے نا، تو اگلے دن بھی اس وقت ہی کریں، تو پھر کامیابی آپ کے قدم چومے گی، پھر در بدر کی ٹھوکروں کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اب جو چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کا تعلق ہے رزق کے ساتھ، یہ اس میں جمالی ہے، کیونکہ رزق ہر ایک کی بنیادی ضرورت ہے اور اللہ ہی ہر ایک کو رزق دینے والا ہے، اس پر تو سب کا یقین ہے، اور فراغی رزق کا یہ ذریعہ بناتا ہے۔ اس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کے لیے رزق کے دروازے کھولتا ہے، رزق کی پریشانیوں اور تکلیفوں سے اس کو نجات دے دیتا ہے، اصول رزق کے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں، مفلسی ختم ہو جاتی ہے، فتح اور نصرت کے راستے کھل جاتے ہیں، ہر کام جو مشکل سے مشکل ہے وہ آسانی سے حل ہو جاتا ہے، اور نئے نئے قسم کے اسباب جو تلاش کرنا چاہ رہے ہیں نا کہ ان کے لیے نئی نئی راہیں کھل جائیں، اور یہ عمل ان کے لیے خاص کر ہے۔ اور جب آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ ضرورت کے مطابق باعزت رزق ملے گا۔ تو اسی طرح رفع غربت یعنی غربت کا خاتمہ ہوگا، اور اخراجات قلیل ہیں اور ہمیشہ غربت کا شکار ہیں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ فضل فرما دے گا، اللہ کرم فرما دے گا، معاملات رکے ہوئے دکان ہے، کاروبار ہے، جتنے بھی مسائل ہیں اللہ کے فضل سے حل ہو جائیں گے۔ اب جو اس میں مبارک آپ کو میں عرض کر رہا ہوں نا، اس کو ذرا سمجھ لیجئے گا، یہ بڑا آپ کی زندگی میں اہم ثابت ہوگا۔ اور دیکھیں اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، اللہ کا فضل ہے آپ کے اوپر، تو حسب توفیق کوئی نہ کوئی چیز اللہ کے راستے میں صدقہ ضرور کیجئے گا، تاکہ آپ دیکھیں جب ہم صدقے کی بات کرتے ہیں نا، تو صدقے میں یہ چیز ہوتی ہے کہ ہمارے عمل کے اندر کبھی کبھار کوئی ایسی کمی پیشی ہو جاتی ہے، کبھی کوئی اضافہ ہو جاتا ہے، تو پھر ایسا مسئلے میں جو ہے وہ ہمیں اپنا صدقہ کرنا ہوتا ہے، تاکہ ہمارے عمل میں جو کمی پیشی ہے اللہ پاک اس کی برکت سے اس کمی کو دور کر دے اور ہمارے عمل کے اندر ہمیں کامیابی عطا کر دے۔ اب یہ صدقے سے مراد یہ نہیں کہ آپ اپنا پورا گھر ہی صدقہ، جتنی اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، 5 روپے 10 روپے 100 روپیہ، تو آپ جب عمل شروع کریں یا عمل کا اینڈ کریں تو آپ ضرور اللہ کے راستے میں صدقہ کیا کریں۔ یہ صدقہ کرنا ویسے بھی بڑا اجر و ثواب ہے، یہ ایک قسم کی تجارت ہے، اور اس سے بہت سارے مسائل حل ہوتے ہیں، اس میں زندگی میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ ایک بزرگ کا واقعہ ہے، میں واقعہ بھی بتاتا ہوں، عمل بھی اسی کے اندر مکمل کر دوں گا۔ اب جو اس میں مبارک آپ کو بتانا ہے نا لفظ پاک جو تیسرے نمبر پر، اس کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اس کی تعداد میں کمی پیشی نہیں کرنی۔ تو وہ بزرگ ایک مرتبہ سفر کرنا تھا، تو ان کی ماں نے نصیحت کی کہ جب تم سفر میں نکلا کرو نا، اللہ کے راستے میں کچھ نہ کچھ ضرور صدقہ کیا کرو، خرچ کیا کرو۔ ایک روز سفر کے دوران وہ بزرگ کھانا کھانے بیٹھے تو ایک سائل آپ کے پاس آیا، انہوں نے اپنی روٹی سائل کو دے دی، اپنا سفر جاری رکھا۔ راستے میں انہوں نے دیکھا ایک سانپ ہے، ان کے پاؤں کے اوپر، اس کے اوپر ان کا پاؤں آ گیا، وہ بڑے پریشان ہوئے کہ کہیں ڈس نہ لے۔ جب آپ پیچھے ہٹے تو کیا دیکھتے ہیں، سانپ کے منہ میں کوئی چیز ہے جس نے اس کے منہ کو بند کیا ہوا ہے۔ وہ بڑے حیران ہوئے اس کے منہ میں کیا چیز ہے، جب اس کو مارا تو دیکھا وہ روٹی کا ایک ٹکڑا تھا جو اس کے منہ میں پھنسا ہوا تھا۔ پھر کسی بزرگ نے بتایا کہ تم نے اپنی روٹی کسی فقیر کو دی ہوگی، صدقہ کی ہوگی، وہ تمہارا صدقہ ہے جو اس کے منہ میں اٹکا ہوا ہے، جس نے تمہیں آج بچا لیا ہے۔ اس لیے صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، مصیبتیں روک دیتا ہے، مصیبتوں کے بدلے آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اس لیے صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ اس لیے موت کو لکھنے والا اللہ ہے، اس لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے، چاہے تو وہ تقدیر ہی بدل دے، وہ اس کے اختیار میں ہے، لیکن آپ اس کے ہو کر تو دیکھیں نا، وہ کیسے کیسے تمہیں اپنی شان کریمی سے نوازتا ہے۔ اب یہ اس میں مبارک ہے، یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو،
اے رزق دینے والے، اے رزق دینے والے، اس میں تصور اپنے رزق کا رکھیں گے تو یہ کتنا پیارا لفظ ہے اور کس قدر عالی شان لفظ ہے۔ ہمیں تقدیر کے بارے میں بحث ویسے نہیں کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے اختیار میں یہ سارے معاملات، لیکن میں نے سمجھانے کے لیے یہ ساری بات آپ کو کی ہے تاکہ آپ کا یقین پختہ ہو۔ دیکھیں قرآن کریم کے بہت زیادہ فضائل ہیں۔ قرآن مجید ایک لا ریب، یعنی جس میں کوئی شک نہیں، یہ وہ کتاب ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی اسماء مبارکہ، یہ اللہ تعالیٰ کے سارے صفاتی نام ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی صفتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو بندہ جس صفت کے ساتھ پکارتا ہے نا، اسی طرح کا معاملہ اللہ اپنے بندے کے ساتھ فرماتا ہے۔ اور یہاں تک کہ بعض لوگوں نے تو یہ بھی کہا ہے اللہ تعالیٰ کے نوری ملائکہ اس بندے کی مدد کے لیے آ جاتے ہیں جب کوئی اس کا ہو جاتا ہے، اس کو پکارتا ہے، اس کو یاد کرتا ہے۔ اس عمل کی بدولت ہر قسم کی پریشانی اور مصیبت ختم ہوتی ہے۔ دیکھیں یہ جتنی چیزیں میں نے بتائی ہیں، رزق، دولت، شہرت اور یہ ساری چیزیں، مال و دولت بندے کے پاس ہو، سارے راستے کھلے ہوئے ہوں اور ایک چیز عزت نہ ہو تو سب کچھ بیکار نظر آتا ہے۔ تو اب جو ایک چیز بتانے لگوں، اب ترتیب دیکھیں کیسی اللہ والوں نے بتائی ہے، اتنی عالی شان ہے، یقین جانے آپ حیران ہوں گے۔ اب چوتھا لفظ جو بتانے لگا ہوں، اس کا تعلق عزت کے ساتھ ہے، شہرت کے ساتھ ہے۔ اس کو آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، اس کے بعد درود پاک پڑھنا ہے، اللہ کے حضور دعا کرنی ہے، جیسے عمل سمجھایا اسی طرح کرنا ہے۔ دیکھیں پھر زندگی میں کیسے بار آتی ہے۔ لیکن ویڈیو کو لازمی لائک کرنا ہوگا، آگے دوست احباب تک شیئر بھی کرنا ہوگا تاکہ ہر بھائی بہن کا فائدہ ہو، ہر ایک کا بھلا ہو، ہر ایک کا بھلا چاہا کریں۔ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہو عرش بری پر۔ اگر تم یہاں کسی کے ساتھ بھلائی کرو گے تو قیامت میں اللہ تمہارے ساتھ بھلائی کا معاملہ فرمائے گا۔ تو اس لیے ہماری خصوصی دعا بھی ہوتی ہے، جو لوگ دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں کمنٹ میں نام لکھیں، کوئی خاص مقصد ہے وہ بھی لکھنا چاہتے ہیں تو ضرور لکھیں اور انشاءاللہ دعا میں شامل کیا جائے گا۔ آخری اسم سن لیں اور پھر اس کے بعد اجازت چاہوں گا، اور چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ اچھے اچھے اعمال آپ کو ملتے رہیں وقت کے ساتھ۔ آگے ہم کیونکہ ایک سلسلہ شروع کرنے لگے ہیں روزانہ ڈیلی کے وظائف کا، اور جو شخص وہ ساتھ چلے گا انشاءاللہ دنیا بھی بدلے گی، آخرت بھی سنورے گی۔ اب یہ اس میں مبارک ہے یا معزو، یا معزو، یا معزو، اس کو پڑھیں انشاءاللہ برکتیں بے حساب ہیں۔ والسلام ورحمۃ اللہ۔